فرشتے پھٹ کے کمینوں پتہ چلے گا تمہیں. پوجا بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کون سا ٹرینڈ لائے. نہر کے کنارے, کسی سڑک کے کنارے, کسی گٹر کے کنارے, کسی روڈ کے کنارے لاوارث لاش ملی ہے. یہ وہی بابو ہے جو اسلام کی دہلیز چھوڑ کے گیا تھا. آپ مجھے بتائیں, جس معاشرے میں مومن مسلم عورت کو بس یہ کہ اس سے رشتہ نہیں ہے اسلام کے سوا, ایمان کے سوا, وہ غیر محرم ہے, وہ کسی کی بہن بہو بیٹی کے رشتے میں آتی ہے, ہمارا اس سے کوئی ایسا پاکیزہ اور ایسا حرمت والا رشتہ اس سے نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں, وہ ہمیں دیکھ سکے. جب ایک اجنبی مومن مسلم عورت کے سلسلے میں اتنا حساس ہے تو پھر مسلمان کو شریعت اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں بابو غیر مسلم ہے؟ کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ مطلب ہی نہیں. نسل خراب ہو جائے گی, پروڈکٹ دوہرا پیدا ہوگا. جیسے وہ فلم اسٹاروں کے یہاں نا, یہی طے کرنے سے قاصر ہے فلم اسٹار کہ اس کا نام کیا رکھوں. چنانچہ وہ ایسا کمبینیشن لاتا ہے, آدھا آدھا ملی جلی سرکار, گٹھ بندھن چلتا ہے فلمی دنیا میں. وہ آدھا مسلمان ہے, آدھا غیر مسلم ہے. اور پنڈت جی خوش ہو کے کہتے میں پوجا بھی کرتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, پہنچو اللہ کے یہاں, ماریں گے فرشتے پھٹ کے کمینوں, پتہ چلے گا تمہیں. پوجا بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کون سا ٹرینڈ لائے. اور یہ کوئی مذہب قبول نہیں کرتا, کوئی تہذیب اس کو قبول نہیں کرتی. مذہب اسلام تو چونکہ خدا کی عطا ہے, اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, ایک ایک نقطہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, تو وہاں تو گنجائش ہے ہی نہیں. جہاں دینی بنیادیں, مذہبی اور تہذیبی اختراعات پائی جاتی ہیں لوگوں کی اپنی پیدا کی ہوئی, وہاں انسانی تہذیب کی روشنی میں انسان بھی اس کو قبول نہیں کرتا کہ آدھا تیتر ہو آدھا بٹیر. وہ کہتے ہیں بھائی خالص رہو, یا ہمارے رہو یا کسی اور کے رہو, مگر یہ کہ خالص رہو. اس وقت ملک میں جن چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور دراصل یہ مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کے ایمان چھیننے کا ایک سلسلہ ہے. محبت کے رنگ میں, عشق کے رنگ میں انہیں رنگ دو. پتہ چلا کہیں مسلم لڑکیوں کو کسی غیر مسلم سے عشق ہو رہا ہے, نہ وہ میرے والا ایسا نہ, سمجھاؤ نا, تو سمجھانے پہ یوں اور کہتی ہیں نہیں آپ نہیں جانتے, میرے والا ایسا نہیں. کتے سارے ایک سے ہوتے ہیں, کتے سارے ایک سے ہوتے ہیں, وہ سب کاٹنا جانتے ہیں, وہ اپنی فطرت میں وہی جانور پنا رکھتے ہیں, وہ انسان نہیں ہو سکتے. چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے پھر اگلے دن کہیں اطلاع ملتی ہے کہ یہی تھی وہ جو ابھی 4-6 دن پہلے یا ہفتہ 2 ہفتے پہلے کہہ رہی تھی نا میرا بابو ایسا نا, نہر کے کنارے, کسی سڑک کے کنارے, کسی گٹر کے کنارے, کسی روڈ کے کنارے لاوارث لاش ملی ہے. یہ وہی بابو ہے جو اسلام کی دہلیز چھوڑ کے گیا تھا. یہ کہہ رہا تھا میرے والا ایسا نہیں ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کتے سب ایک ہوتے ہیں, ان کو آپ اس زاویے سے لے ہی نہیں. اور میں یہ لفظ صراحت کے ساتھ بار بار استعمال کر رہا ہوں, جو کسی کی بہن بہو بیٹی پر مذہب کے نام پر دھوکہ دے کر اور اس کو محبت کے جھوٹے اور عشق کے جھوٹے جال میں پھنسا کر اس کی عزت سے محبت اور شادی اور پیار کے نام پر کھیلتے ہیں, وہ انسان نہیں ہے, وہ کتے ہیں, کتوں سے بدتر ہے, جانور ہے. انہیں آپ انسان کہیں گے؟ اسے تو کوئی مذہب, کوئی تہذیب, کوئی دین اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی کی بچی کو پھنسائیں, کسی کی بیٹی سے عشق و معاشرے کی باتیں کریں, محبت اور پیار کا تعلق جتائیں, اور جب وہ مچھلی کی مانند جال میں پھنس جائے پھر اس کے ایمان سے کھیلیں, عزت سے کھیلیں, اور نتیجے میں اس کو قتل کر ڈالیں. آپ نہیں دیکھتے ملک میں آئے دن ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہم 2022 تک اتنی لڑکیاں لے آئیں گے, 22 چلا گیا, اب ان کا ٹارگیٹ بڑھ گیا. کوئی کہہ رہا ہے آن ریکارڈ ٹی وی پر, یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں, مائک کے سامنے کہتا ہے کوئی کہنے والا کہ اگر کوئی سناتنی کسی مسلم یوتی کو لائے گا, لڑکی کو لائے گا, ہم اس کو اتنے 1000 روپے دیں. ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھو, ان احمقوں سے کوئی پوچھو کہ عقل کے اندھوں, پاگلوں, اس سے ملک کے امن و امان کو آگ لگتی ہے. ملک کا امن و امان باقی نہیں رہتا. اس لیے اس مسئلے پر احکام شرع جاننا میرے آپ کے لیے انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اور میں اس کو واضح کر دیتا ہوں
کہ یہ جو لائیو ان ریلیشن شپ کا کانسیپٹ جو ہمارے یہاں اس وقت پایا جا رہا ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے، مسلمان لڑکا، لڑکی بھی مسلمان چاہیے، مسلمان لڑکی، لڑکا بھی مسلمان چاہیے، اور اس پر کسی نوع کا کمپرومائز کہیں تک قبول نہیں۔ کوئی یہ کہے جی حضرت کیا کرے، خاندانی مجبوری تھی، مسائل تھے، ہوں گی، دین سے، ایمان سے، شریعت سے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے لوگوں سے اگر آپ کے سرکل میں پائے جاتے ہو تو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کیجئے، ان سے تعلقات کا خاتمہ کیجئے۔ کس قدر بے غیرتی کی بات ہے، آپ کی بیٹی چلی گئی اور آپ اس سے تعلقات بنائے ہوئے، آپ کا کاندو داماد آپ کے گھر آتا ہے، آپ کا غیر مسلم بہنوئی آپ کی چوکھٹ، آخر یہ اس کو روا کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک بیٹی سرے راہ سرے عام اسلام داؤ پہ لگا کے گئی ہے اور آپ اس پر خوش ہیں کہ وہ اس پر اپنی آمادگی کا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر سے جتنی مناسبت اس کو پائی جا رہی ہے اتنی مناسبت آپ کے من میں بھی ہے۔ پھر نتیجہ نکلے گا، اللہ رب العزت والجلال آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اس نرم گوشے پر ایمان سے محروم کرے گا۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کوئی سمجھوتا نہیں، اگر کوئی کمبخت، بدبخت و بدنصیب ایسا کرتی ہے تو کھلے لفظوں اس کا بائیکاٹ ہو، صاف لفظوں میں، تو ہم سے مر گئی اور ہم تجھ سے مر گئے، دفع ہو جائیں۔ مذہب کوئی چیز ہوتی ہے، آستھا کوئی شے ہوتی ہے، دین کوئی کانسیپٹ ہے بھائی۔ اگر آپ دین سے نکل آتے ہیں، مذہب کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیا پہچان ہے آپ کی؟ کہاں شمار کیے جائیں گے؟ کون پہچانے گا آپ کو؟ آپ کس ریلیجن سے آتے ہیں؟ اس لیے یہ ایک مرض بہت بری طرح سے پھیل رہا ہے اس وقت میں محبت کے نام پر، اور اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے اور عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس بیماری سے نجات پائی جا سکے۔